بسم اللہ الرحمن الرحیم 2625 کورس کوڈ لیکچر نمبر 3 یونٹ نمبر 3 اسلام کا قانون محنت اور اجرت مزدور کی جسمانی یا دماغی محنت کے بدلے جو رقم دی جائے وہ اجرت کہلاتی ہے۔ اجیر سے مراد وہ شخص ہے جو محنت کرنے کے بدلے اجرت لیتا ہے۔ یہاں لفظ اجرت اگر دیکھا جائے تو تنخواہ کو کہتے ہیں۔ اس کی اجیر کی دو اقسام ہیں، اجیر خاص اور اجیر مشترک۔ اجیر خاص وہ ہے جو کسی خاص شخص یا کسی خاص ادارے کے لیے مزدوری کرتا ہے، اس کو اجیر خاص کہیں گے۔ اجیر مشترک اس سے مراد وہ پیشہ ور افراد ہیں جن کا اپنا پیشہ ہے، جیسا کہ سنار، بڑھائی اور دھوبی وغیرہ، یعنی جن کا اپنا کاروبار ہے، وہ اجیر مشترک ہے۔ مستاجر سے مراد وہ شخص جو کسی محنت کش سے کام لیتا ہے، یعنی اپنا کام جو کسی سے کرواتا ہے، مزدوری کرواتا ہے، کوئی بھی کام کرواتا ہو، وہ مستاجر کہلوائے گا۔ مثلا کارخانہ دار، جو کارخانہ دار ہے وہ مزدور رکھ کے اسے مزدوری دیتے ہیں تو اپنا کام کرواتے ہیں، تو اس طرح وہ مستاجر ہوئے۔ اسلام میں محنت کی حوصلہ افزائی۔ انسان اپنی روزی کمانے کے لیے جو اور جیسے بھی محنت کرے، خواہ وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ صرف اجازت ہی نہیں بلکہ محنت کرنے پر ابھارتا بھی ہے۔ جو لوگ اپنا پسینہ بہا کر روزی کماتے ہیں ان کو اسلام پسند کرتا ہے، اور ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو کسی دوسرے کے سہارے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ معاملہ اجرت ایک معاہدہ۔ اجرت کا معاملہ ایک معاہدے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک خریدار دکاندار سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور خریدار قیمت دیتا ہے اور دکاندار مال، ان میں سے کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا بلکہ آپس میں ایک معاہدہ طے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا اس کی پابندی دونوں پر لازم۔ معاہدے کے فائدے اور ذمہ داریاں۔ معاہدے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اجیر اور مستاجر دونوں کو برابری کا درجہ ملتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، اور خریدنے والے کو وہی درجہ ملتا ہے جو بیچنے والے کو۔ نمبر 2، اس میں دونوں فریق معاملہ طے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضرورت اور معاشی حالات کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ معاملہ طے کرتے وقت ایک دوسرے کی معاشی اور جو ضروریات ہیں ان کو پورا خیال رکھتے ہوئے معاملہ طے کرتے ہیں اپنا۔ جس طرح خریدار کو حق حاصل ہے کہ وہ چیز اچھی طرح دیکھ بھال کر لے، اسی طرح دکاندار کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ قیمت سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے لے۔ پھر اجیر اور مستاجر دونوں انسانی حیثیت سے بھائی بھی تو ہیں۔ اس میں مستاجر یہ نہ سمجھے کہ اجیر کوئی کم درجے کا ہے، کیونکہ میں اس سے کام لے رہا ہوں تو شاید میں اسے اعلیٰ درجے پر ہوں، یہ چیز اس میں نہیں ہوتی، اس لیے دونوں کی حیثیت جو ہے وہ برابر ہے۔ معاہدہ اجرت کے صحیح ہونے کی شرائط، جن کے تحت مستاجر اور اجیر کے درمیان کم سے کم کشمکش پیش آنے کی صورت آتی ہے، ہم ان شرائط کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ عقل و بلوغ۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ مستاجر اور اجیر دونوں ہی عاقل اور بالغ ہوں، اپنی عقل ہوش رکھتے ہوں۔ پھر ہے رضامندی۔ دونوں کی رضامندی معاہدے کی دوسری شرط ہے، یعنی نہ تو مستاجر اپنے سرمایہ کا دباؤ ڈال کر اجیر سے کم اجرت لے سکتا ہے، اور نہ ہی اجیر اپنی محنت کے ذریعے کوئی دباؤ ڈال کر زیادہ اجرت لینے کی کوشش کر سکتا ہے، مثلا ہڑتال وغیرہ کر کے۔ تعین اجرت۔ معاہدے میں اجرت کا تعین ہونا لازمی ہے، یعنی یہ طے ہونا چاہیے کہ روزانہ یا ماہانہ کتنی اجرت ملے گی۔ یہ طے کرنا جائز نہیں کہ مناسب اجرت دے دی جائے گی، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اگر ایک مزدور کو بڑے شہروں میں جتنی مزدوری ملتی ہے وہ چھوٹے شہروں میں بھی جا کر اتنی ہی مانگے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ معاشی اخراجات میں جگہوں کا فرق آ جاتا ہے۔ کام اور وقت کی تحدید۔ اجرت کے ساتھ کام کی نوعیت، جگہ اور وقت کا طے ہونا بھی ضروری۔ مثلا جو کام لینا ہے یا اسے وہ کام اور جگہ بتا دی جانی چاہیے جہاں پر کام لینا ہے یا کرنا ہے، پھر وقت یا کام کی مقدار بتا کر اجرت طے کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ ایک مزدور رکھتے ہو تو اس کو بتانا چاہیے کہ تم اس کو کتنی اجرت دو گے اور روزانہ کتنا کام کرنا ہوگا اسے۔ کام کی مقدار بتا کر بھی اجرت طے ہو سکتی ہے، مثلا اتنا کام کر لو گے تو اتنی اجرت ملے گی۔ یہ تو تھا کام اور وقت کی تحدید۔ اب فسخ معاہدہ۔
اگر ان شرائط میں کوئی بھی نہ پائی جائے تو یہ معاہدہ فسخ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اجیر نے جتنے دن کام کیا ہے اس کو اس کی اجرت ضرور ملے گی۔ پھر ہے کہ فسخ معاہدے کے اسباب۔ فسخ معاہدے کے اسباب کے بارے میں فقہا کی دو رائے، عذر متعلق اور عذر منفعت۔ عذر متعلق یعنی اجیر یا مستاجر کو کوئی شدید اگر عذر لاحق ہو جائے، مثلاً مستاجر اتنا سخت بیمار پڑ جائے کہ کام کی نگرانی نہ کر سکے، یا کارخانے میں کوئی ناگہانی آفات آ پڑے اور فیکٹری میں آگ لگ جائے، تو ان صورتوں میں اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ معاہدہ اجرت کو فسخ کر دے۔ اس طرح اجیر کو بھی حق حاصل ہے۔ آگے اب ہم بڑھتے ہیں عذر منفعت۔ اس سے مراد کی محض ذاتی عذر یا بیماری کی وجہ سے معاہدہ فسخ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذر عمل سے متعلق ہو، یعنی وہ بیماری جو کام کر رہے ہیں اس سے متعلق ہو، جس کے لیے وہ عذر یعنی وہ بہانہ یا وہ کام جس کے لیے معاہدہ طے کیا گیا ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ہے کہ دونوں میں کسی کو اس وقت تک معاہدہ فسخ کرنے کا حق نہیں ہے جب تک جس مقصد کے لیے یہ معاہدہ ہوا ہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو۔ اجرت کی اقسام اور مقدار۔ ماہرین معاشیات نے مختلف پہلو سے اجرت کی تقسیم بیان کی ہیں، جن میں اجرت بلحاظ تعین شرح۔ اجرت بلحاظ تعین شرح کو دو قسموں میں منقسم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اجرت وقت، جس کی شرح وقت کے لحاظ سے کی جائے، مثلاً 10,000 ماہانہ۔ پھر اجرت عمل، مزدوروں کو اجرت کام کی مقدار کے مطابق دی جائے، مثلاً فی کتاب 200 روپے۔ اجرت بے لحاظ کارکردگی۔ اسلام نے تعین اجرت میں جسمانی قوت کے ساتھ اخلاق اور اوصاف کا لحاظ بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اگر کسی مزدور کی کارکردگی دوسرے مزدوروں کی نسبت زیادہ بہتر ہو تو اسے زیادہ اجرت بھی دی جا سکتی ہے اور اسی طرح کم بھی کی جا سکتی ہے، لہٰذا دونوں آپشن موجود ہیں۔ اجرت بے لحاظ ادائیگی۔ علماء معاشیات نے اجرت کی ایک تقسیم ادائیگی کے لحاظ سے بھی کی، جس کی دو قسمیں ہیں، اجرت متعارفہ اور اجرت صحیح۔ اجرت محترمہ زر کی وہ مقدار جو مزدور کو اس کی محنت کے معاوضے میں ادا کی جائے، مثلاً 500 روپے روزانہ۔ اس طرح اجرت صحیح سے مراد وہ رقم جو ضروریات زندگی، خوراک، لباس، مکان اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ مزدور کو مقدار زر نہیں بلکہ مقدار ضروریات ہے۔ جو مزدور کی مقدار ہے وہ زر نہیں بلکہ اس کی ضروریات کے مطابق مقدار دی جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں تعین اجرت کے متعلق اسلامی ہدایت۔ قرآن مجید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اجرت اور مزدوری معروف طریقے پر دی جائے، مثلاً جیسا کہ دودھ پلانے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر تم کسی دوسری عورت سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم معروف طریقے پر ان کو اجرت دو۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی آدمی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اجیر اور مستاجر دونوں کی حیثیت مساوی ہے، دونوں اپنی رضامندی سے معاہدہ کرتے ہیں، دونوں پر پابندی ضروری ہے۔ کام کے لینے اور کرنے میں دونوں کی صلاحیت اور قوت کا طاقت رکھنا بھی ضروری ہے۔ دونوں میں سے کوئی فریق اپنے اوپر زیادتی محسوس کرتا ہے تو معاہدہ فسخ کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن سے تم کام لیتے ہو ان کی غذا اور لباس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے۔ قرآن مجید کے ارشادات اور حدیث نبوی کو سامنے رکھا جائے تو اجرت کی اہمیت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ اسلام نے اجرت صحیح قائم رکھنے اور لوگوں کو خواہشات سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی ہیں وہ اخلاقی بھی ہیں اور قانونی بھی۔ ایک طرف تو خوف خدا ہے تو دوسری طرف آخرت کی تیاری بھی کروانے کا پورا ارادہ کیا گیا ہے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں۔ اسلام میں اخلاقی سطح پر اہتمام کے ساتھ حکومتی سطح پر بھی ان کے حقوق کا اہتمام کیا ہے۔ ضروریات زندگی کی فراہمی۔ حکومت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملک کے ہر باشندے کی بنیادی ضروریات زندگی کو فراہم کرے، ان کی جان مال کی حفاظت کرے۔ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ مال کی حفاظت عوام یعنی حکومت پر ہے۔
پھر اجیر اور مستاجر کے حقوق و فرائض. حکومت کی دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اجیر اور مستاجر کے باہمی حقوق اور فرائض متعین کرے جن کی پابندی دونوں پر لازم ہو. ان کو کم از کم اتنی اجرت دی جائے کہ ان کی ضروریات آسانی کے ساتھ پوری ہو سکیں. پھر مدت ملازمت میں بیماری کی دیکھ بھال اور علاج کی ذمہ داری مستاجر پر ہوگی، یعنی جو کام کروا رہا ہے اس پر ہوگی. پھر پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ مزدور سے اچانک کوئی غلطی ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو اس سے باز پرس نہیں کی جائے گی. یہ اجیر اور مستاجر کے حقوق اور فرائض ہیں. پھر نگرانی محکمے کا قیام. اجیر اور مستاجر کے درمیان صرف اصول طے کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کو اس کی نگرانی کے لیے ایسا محکمہ بھی قائم کرنا چاہیے کہ جو ہر وقت اس بات کی نگرانی کرے کہ مزدور پر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. زیادتی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، کام کی زیادتی اور اجرت کی زیادتی. ان دونوں زیادتیوں پر نگرانی کرنا ضروری ہے. مستقل فنڈ کا قیام، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. شریعت اسلامیہ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ دولت صرف چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہ سمٹی جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تاکہ دولت سرمایہ داروں میں ایک ہی جگہ گردش نہ کرتی رہ جائے. ان ہدایت کے پیش نظر اسلامی بیت المال کا ایک مستقبل فنڈ محض مزدوروں، غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. حکومت دوسرے ذرائع سے بھی مدد کرے جس سے وہ جس وقت چاہیں اپنی جائز ضروریات پوری کر سکے. اس فنڈ کی ساری آمدن ان کی جیب سے نہیں بلکہ سرمایہ داروں کی جیب سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ وغیرہ. غیر سودی قرضوں کا انتظام. اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک کے ہر ضرورت مند انسان کی جائز ضروریات کے لیے بلا سودی قرضے کا انتظام کرے. یہ ہماری حکومت کا لازمی ہے. حکومت پر اسلام اس کے لیے معاشرے کو تیار کرے اور حکومت پر بھی ذمہ داری ڈالے. حکومت کے بیت المال کا مقصد ہی یہی بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے قرضے جو ہیں وہ سود سے پاک کیے جائیں. معاشرے میں آج کل قرضے بغیر سود کے مل ہی نہیں رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ قرضے جو بھی ہوں وہ سود سے پاک ہوں. سود تو لینا ویسے بھی حرام ہے، دینا سود کا کاروبار ہی سارا حرام ہے، تو قرض بھی ضروری ہے کہ سود سے پاک ہی ہونا چاہیے. امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا. نیکسٹ کے لیکچر کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.